والی شام میرے لیے اچھی بن کر کے آئے. وہ چاہتا یہی ہے کہ آج کا دن میرے لیے کوئی خوشیوں کا پیغام لے کر کے آئے. وہ چاہتا یہی ہے کہ میں آج کسی منزل کو پالوں جس کو میں منزل مخصوص سمجھتا تھا. وہ انسان چاہتا یہی ہے کہ میں دنیا کے اندر اپنی شہرت کا لوہا لوگوں سے منوا لوں. وہ یہی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں جس کو اندھیرا کہتا ہے، جس کو لوگ اندھیرا کہتے ہیں، وہ کبھی میرا منہ نہ دیکھ پائیں. جس کو بربادی کہتے ہیں وہ کبھی میرے آنچل تک پہنچ نہ پائیں. جس چیز کو انسان جس چیز سے دور رہنا چاہتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھ کر کے صرف خوشیوں کے میدان میں اپنے میدان زندگی میں قدم رکھنا چاہتا ہے. انسان کی چاہت کیا ہے؟ وہ انسان اپنی زندگی کو اچھی بنانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو تابناک بنا کے رکھنا چاہتا ہے. صرف اپنی زندگی کو خوشنما بنانے کے خاطر یہ انسان نہ جانے کتنے انسانوں کی لاشوں پر پیر رکھ کر کے اور ان کے لہو سے اپنے پتلیوں کو رنگین کر کے اور آگے بڑھنے کی کوششیں کرتا ہے. یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہونے کے خاطر نہ تو رات کو رات سمجھتا ہے، نہ تو دن کو دن سمجھتا ہے، نہ تو خون کو خون سمجھتا ہے، نہ پسینے کو پسینہ سمجھتا ہے. پتا کیا چلا؟ انسان چاہتا ہے کامیابی کی طرف جانا، انسان چاہتا ہے اپنی منزل کو پانا، انسان چاہتا ہے شہرت یافتہ ہو جانا، انسان چاہتا ہے اپنا بلند مقام بنا لینا. مگر قسم خدا کی وہ انسان جو اپنے چاہنے سے اچھے مقام کو پانے کی کوششیں کرتا ہے وہ کبھی نہیں پا سکتا. حقیقتیں کچھ اور ہے، راستے کچھ اور ہے. چاہتے انسان کی الگ ہے مگر اس کے لیے راستے کچھ اور اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے تھے. انسان آج کے اس پرفتن دور کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا انسان بنانا تو چاہتا ہے مگر ایسے وقت میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بلند ہونے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، منزل پانے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، رات کی رہ کر کے دنیا کمانے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ان کی اگر پرواہ ہوتی ہے، ان کے دل میں اگر ہمدردی ہوتی ہے تو مدرسہ قائم کرنے کی ہوتی ہے، رسول اللہ کا گھر بنانے کی ہوتی ہے، دین کا قلعہ قائم کرنے کی ہوتی ہے. علماء کی محبت اس طرح جوان ہوتی ہے کہ وہ صبح سے اٹھ کر کے شام تک ان کا ہر میدان زندگی میں بڑھنے والا قدم اگر بڑھنا ہے تو رسول اللہ کی محبتوں کے چراغ کے تلے بڑھنا ہے. اس کی چاہت رسول اللہ کی چاہت بن جاتی ہے، اس کی محبت رسول اللہ کی محبت بن جاتی ہے. اور جب کچھ لوگ اس ٹائم پہ اس دنیا میں جنم لیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ویرانیوں کے اندر بھی اس طرح کے رسول اللہ کے قلعے نظر آیا کرتے ہیں. ویرانیوں کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کے گھر نظر آیا کرتے ہیں. یہ مدرسہ بنانا کوئی معمولی کام نہ تھا. اور میں بتاتا ہوں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قسم خدا کی، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کی قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جانیں گے. پوری دنیا میں اگر سب سے اچھا کوئی کام ہے، سب سے اچھا اگر کوئی قدم ہے تو وہ دین کی راہ میں اٹھنے والا قدم ہے اور دین کی تبلیغ کرنے والا کام ہے. بہت ہی زیادہ مبارکبادی کے لائق ہیں وہ اربابان فکر و نظر جنہوں نے اپنی بالغ سوچ کو پایۂ تکمیل تک پہنچا کر کے اور آس پاس کے تمام لوگوں کو یہ ذہن دیا ہے اے لوگوں اپنی بلڈنگیں بنا کر کے عیش و عشرت کرتی ہے. سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کے گھر کی بنا کرتی ہے. اور عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انسان اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی کوششیں تو کرتا ہے مگر ایسے پرفتن دور کے اندر بھی کچھ ایسے سنتوں کی پیروی کر کے زندگی گزارنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی تمنا ہوتی ہے تو دین کا کام ہوتی ہے، جن کی سوچ ہوتی ہے سنت کی اتباع ہوتی ہے، جن کے دل میں اگر کوئی امنگ پیدا ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کی ہوتی ہے. اور وہی آج اگر کچھ لوگوں نے ثبوت دیا ہے تو انباری کے جمع دل مسلمانوں نے یہ ہم سب کو ایک ذہن دیا ہے کہ اے لوگوں اپنی زندگی کو تابناک بنانا چاہتے ہو، آنے والی نسلوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اس دنیا کے اندر اور کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پورے ہندوستان کے اندر آپ بھی چلتے ہیں، آپ بھی گھومتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنی منزلوں کو پانے کے خاطر نہ جانے کتنے ظلم لوگوں پر کیے تھے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا. اور جو راستہ بھی ان کے سامنے آیا انہوں نے کامیابی کے لیے اسی کے اندر اپنے قدم کو رکھ دیا تھا. مگر کامیابی اسے نہیں ملتی جو کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے، کامیابیاں اس کا استقبال نہیں کرتی ہے جو لوگوں کے حال زار پر رحم نہیں کرتا بلکہ ابھی
اور وہی انسان سب سے کامیاب انسان ہوا کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس مقدس جشن کے اندر میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج تک کسی انسان کو جس کو سب سے اوپر کی بیڑی کہی جاتی ہے وہ نصیب نہیں ہوئی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا مستقبل سنور جائے، اگر تم چاہتے ہو نیکیوں کا انبار لگ جائے، اگر تم چاہتے ہو دین کا کام ہو، اگر تم چاہتے ہو آنے والی نسلوں کے اندر آرکیسٹرا جیسی جو ہے بڑی بڑی موسی بیماریاں نہ پھیلے، اگر تم چاہتے ہو تو کہ ہمارے گھر کا ماحول ڈی جے ساؤنڈ آ کر کے خراب نہ کرے، اگر تم چاہتے ہو ہمارے گھروں کے اندر ویڈیوگرافی نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا مستقبل بھی سنور جائے، ہماری نسلوں کا بھی سنور جائے، تو تمہیں بھی اس مدرسے کی طرف اپنے آپ کو لگانا ہوگا، تمہیں بھی اپنے دل کو اسی مدرسے میں لگانا ہوگا. یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ کے گھر سے محبت کر لی تو اللہ تمہارے گھر سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور جس بندے کے گھر سے اللہ محبت کر لے وہ گھر نہ تو کبھی پہلے برباد ہوا تھا، نہ آج برباد ہو سکتا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی اسے برباد